کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ انہیں ہر چیز میں نکتہ چینی کرنے کی عادت ہوتی ہے. ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، ویسا کیوں کرتا ہے. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بات پیدا ہو تو خود اس سے جا کر پوچھ لینا چاہیے، لیکن عادت ہے اور کہتے ہیں کہ جبل گردت جبلت نہ گردت. ગુજરાતીમાં એનો તર્જુમો છે કે ખોડ જાય ખાપડ જાય પણ પડેલી આદત કોઈ દિવસ નહીં જાય. یہ جو ہمارا تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو عام طور پر میں گفتگو کا آغاز منظوم کلام سے کرتا ہوں. اس کے پیچھے محنت بھی لگتی ہے اور ہمارے اکابر کا الگ الگ مزاج رہا ہے، الگ الگ ذوق رہا ہے. کسی کو کسی سے نسبت، کسی کو کسی سے مناسبت. ماضی قریب میں ہماری طرف ایک بڑی شخصیت گزری ہے جنہیں بلبل گجرات بھی کہا جاتا تھا. آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا بھی ہوگا. جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ. راندیر جامعہ حسینیہ میں حضرت نے تقریباً 50 سال حدیث پاک کی خدمت کو انجام دیا ہے اور 35 سے زیادہ سال تک بخاری شریف پڑھائی ہے. اور شاید گجرات کا کوئی گاؤں ہو ہماری طرف کہ جہاں حضرت کا بیان نہ ہوا ہو. یہ جو بدعت کا قلعہ قما ہوا ہے ہماری طرف، ان میں جن اکابر کا اہم کردار رہا ہے ان میں ایک شخصیت حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت کے بیانات چھپے ہوئے ہیں کتابی شکل میں اور آپ کو یوٹیوب پر آن لائن بھی مل جائیں گے کچھ بیانات. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے حضرت کو براہ راست بھی سنا ہو. سنائے جائے تو ہاں، نورانی بھائی تو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ حضرت کے اچھے تعلقات بھی تھے، اس ملک میں بھی آئے ہیں. تو آپ ان کی کتاب پڑھ لیجئے خطبات کی جو چھپے ہوئے ہیں یا آن لائن سن لیجئے. حضرت گفتگو کا آغاز منظوم کلام سے کرتے تھے کہ منظوم کلام پہلے پڑھتے تھے. پاکستان کے اندر بڑے مقرر ہوئے ہیں ماضی قریب میں حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خطبات بھی چھپے ہوئے ہیں، کتابی شکل میں موجود ہے. کتاب کا نام ہے خطبات دین پوری. اس کو آپ پڑھ لیجئے، میرے پاس ہے. ان کے بیان بھی آپ کو آن لائن ہو سکتا ہے کہ مل جائے. حضرت شروع میں منظوم کلام، اشعار، نعت، نظم، حمد یہ پڑھتے تھے. فی الحال جو ہمارے اکابر بقید حیات ہے ان میں ایک شخصیت ہے حضرت مولانا رفیق احمد صاحب بروڑوی دامت برکاتہم العالیہ. اس ملک میں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، انڈیا میں بھی ہماری طرف بیان ہوتے ہیں. تو آپ دیکھنا
حضرت بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو. ہاں، نعت، نظم، حمد، حمدیہ کلام، نعتیہ کلام، منظوم کلام یہ پیش کرتے ہیں. اور بھی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. دوسری بات کہ یہ منظوم کلام کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے نظم، دوسرے کا نام ہے نثر. نظم کے اندر یہ ہوتا ہے آپ 5 منٹ کی بات کو آدھا سیکنڈ اور منٹ میں کہہ دیتے ہیں. اسی مضمون کو آپ دریا بکوزا جسے کہتے ہیں کہ پورے دریا کو، ہاں، تو اسی طریقے سے میرا ایک شعر ہے کہ اشعار میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، اشعار میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے آ جاتی بات سمجھ بخوبی ہے. کل آپ کو میں نے سنایا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے نکل کر آئے اور جو تقریر کی، جو بات کہی، علامہ اقبال نے ایک مصرے میں اس کو بیان کر دیا. اور کل آپ کو سنایا بھی تھا کہ اقبال نے کہا ہے درس قرآن اگر زمانے نے نہ بھلایا ہوتا، یعنی مسلمانوں نے، درس قرآن اگر زمانے نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا. تو شعر دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ بھئی اشعار، ارے ہم کوئی مشاعرہ تھوڑی کرتے ہیں اور آپ کو کوئی لیلا مجنو کے اور فاحشات جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی آپ کو سناتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات آپ پڑھے، چھپ چکے ہیں، جگہ جگہ آپ کو اشعار ملیں گے، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، زیادہ تر فارسی میں. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ابھی انتقال ہوا پاکستان میں، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کے خطبات چھپ چکے ہیں، ان کے بیانات سنیے، جگہ جگہ اشعار. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، میں بارہا حضرت کا تذکرہ کرتا ہوں، دیکھ لیجئے کتاب چھپ چکی ہے. میں نے تو باقاعدہ حضرت کے اشعار کتاب میں سے جمع کر کے اس کو چھاپا ہے کہ حضرت یہ سب اشعار پڑھتے تھے، اور وہیں سے مجھے بھی ذوق پیدا ہوا ہے. ورنہ میں آپ کے درمیان ہوں، آپ نے میرا شروع کا دور دیکھا ہوگا تو ایسا نہیں تھا. آدمی کسی شخصیت پہ کام کرتا ہے، کسی کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ ذوق اثر انداز ہوتا ہے آدمی کے اوپر. اس مجلس میں آپ لوگ ماشاءاللہ جتنے بھی حضرات بیٹھتے ہیں پابندی سے بیٹھتے ہیں، آپ میرا ذوق جانتے ہیں اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن کوئی نیا آدمی آ جائے گا تو وہ کیفیت ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں اتنے ہی ہوتے ہیں، تبھی میرا دل بھی زیادہ کھلتا ہے، شرح صدر بھی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا ذوق، اور آپ بھی جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو نکتہ چینی کر دینا بہت آسان ہے. یہ جو میں اشعار آپ کو سناتا ہوں منظوم کلام، وہ اسی لیے کہ شروع میں آپ اگر اس کو سن لیں، سمجھ لیں، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے وہ چیز، کہ ایک آپ مجھ سے نثر میں بھی کلام سنیں گے، گفتگو سنیں گے، اور نظم میں بھی آپ سنتے ہیں. اور اس کے لیے مجھے باقاعدہ وقت نکالنا پڑتا ہے، مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، میں تنہا ہوتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے کچھ آمد ہوتی ہے. کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ استخارہ کے تعلق سے پوچھا
اور ان کی چاہت بھی تھی کہ آج استخارہ کا بیان ہو جائے. تو یہ کل بات ہوئی ان سے، صبح میں لے کر بیٹھا، غور و فکر کیا. ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے تو نہیں لکھ سکتے جو بڑے بڑے حضرات ہیں، قادر الکلام ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، آپ کو مدد ملتی ہے، ہم وقت نکالتے ہیں. تو بس یہ نکتہ چینی کر دینا کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. تو پہلے تو نکتہ چینی کرنا ہے تو آ کے بیٹھو مجلس میں، بیٹھنا ہے نہیں، وقت نکالنا ہے نہیں. دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے پتہ ہے؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمیم، ام المدارس، ازہر ہند، دارالعلوم دیوبند، حضرت کا ملفوظ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے حضرت کے جو ملفوظات چھپے ہیں، ملفوظات فقیہ الامت کے نام سے 10 قسط میں اور 2 جلد میں ہے میرے پاس الحمدللہ. اور بار بار اس کے پڑھنے کا جی بھی کرتا ہے، سعادت بھی حاصل ہوتی ہیں. اس میں حضرت نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ذکر فرمایا ہے، دنیا میں سب سے آسان کام ہے کسی پر اعتراض کرنا. اس میں کوئی محنت، کوئی صلاحیت، کچھ خرچ نہیں ہوتا، بس آپ اعتراض کر دو کہ ایسا کیوں. اب اس میں بھی 2 باتیں ہیں جاوید بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک یہ بھی ہے، لیکن میری طبیعت کچھ اور ہے. اور میں کہتا ہوں آپ آؤ، سامنے آؤ، جگر رکھو اتنا کہ آ کر ہم سے گفتگو کر سکو. وایا وایا کر کے بات پہنچانا تو بیٹھنا ہے نہیں، کچھ کرنا ہے نہیں، اور کرنے والے پہ نکتہ چینی کرنا. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کوئی آدمی کام نہیں کرے گا تو 1 انگلی اٹھے گی کہ کام نہیں کرتا، اور کام آپ کرو تو 99 انگلیاں اٹھتی ہے. ایسا ویسا، یوں ہے وہ ہے، فلانا ہے ڈھمکانا ہے. تو اب دیکھ لیجئے جو بھی اس میں درمیان میں شعر آتے ہیں، اشعار آتے ہیں، اور اس کو میں سیرت سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ وقت رہا تو، حضور کی سیرت سے کہ کیا ہوا ہے حضور کے زمانے میں اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اور یہ کوئی ایسے ہی نہیں مل جاتا. کوئی مضمون مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہو اور اس کے لیے شعر مجھے چاہیے، اشعار ہے، آپ تو سن کے چلے جائیں گے. مجھے باقاعدہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، ورق گردانی کرنی پڑتی ہے کہ میں یہ بات کہوں گا تو اس سے متعلق یہ شعر جو ہیں وہ ہیں، فلاں جو ہے وہ اشعار ہے. یہ جو بیان کرنا ہوتا ہے تو کوئی احسان نہیں آپ پہ جتا رہا یا ایسا نہیں ہے، لیکن کہتا ہوں باقاعدہ تیاری کرتا ہوں. رات 1:30 بجے سے پہلے سوتا نہیں میں، چاہے نماز 4:15 بجے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. کیوں؟ یہی وقت مجھے ملتا ہے. تو کتابیں کنگھالتا ہوں، دیکھتا ہوں، محنت کرتا ہوں. بچے سو گئے ہیں تو اب ذرا آرام جو ہے وہ ملتا ہے، گھر والی اس کا کام کرتی رہتی ہے، تو میں جو ہے یہ ورق گردانی کرتا ہوں. اور سب نوٹ جو ہے وہ بنانا پڑتی ہے. یہ دیکھو آپ سمجھیں گے ایسے ہی ہے، یہ سب پڑا ہے. اور ایک خزانہ آپ کو میرے گھر میں ملے گا، آپ آئیں گے اب سوچیں گے کہ یار یہ کتنے ہیں. یہ سب نوٹ بناتا ہوں رات کو، اور پھر یہ آپ کے سامنے ہے. باقاعدہ اس کے لیے محنت ہے، ورنہ میں بھی چاہوں تو ایک ہی مضمون آپ کو سناتا رہا ہوں اور دلیل میں کہوں اللہ نے بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان بھی کہا ہے ہر آیت کے بعد. صدیق بھائی
تو یہ ہر مہینے آپ کو 30 دن کے ایک ہی بیان، اور کتاب بھی چھپی ہے، 12 مہینوں کی 12 تقریریں، تو آپ کو سال کے 12 مہینے شبیر چچا وہی جو ہے سب سناتے رہنے کا، سب محنت لگتی ہے، محنت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو بھی کچھ اندازہ ہو اس لیے میں کہتا ہوں، جب کوئی ایسی بات کرتا ہے دل چل جاتا ہے۔ آپ محنت کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور پھر اس طریقے سے، اور ایسے 2-4 ہوتے ہیں الحمدللہ، باقی قدردان ہوتے ہیں، لوگ قدر جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور یہ اشعار آپ بھی سوچتے ہوں گے مول صاحب کو اتنے سب یاد رہتے ہیں، تو یاد کرتا ہوں، گھر سے مسجد آتا ہوں، پورے راستے رٹا مارتا ہوں میرا ذہن اسی طرف ہوتا ہے کہ آج مجھے بیان میں یہ اشعار پڑھنا ہے، یہ کلام پڑھنا ہے، گھر سے مسجد آؤں گا، راستے میں یاد کرتا کرتا آؤں گا، مسجد سے گھر جاؤں گا، راستے میں یاد کرتا کرتا جاؤں گا۔ یہاں کچھ وقت ملتا ہے، آپ دیکھتے ہیں میں جیب میں سے کچھ نکال کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ میں تیاری کر رہا ہوتا ہوں۔ خیر چلے، بہرحال تو استخارہ کے تعلق سے کچھ باتیں کہنی ہیں، تو شروع میں منظوم کلام جو ہے وہ لکھا ہے۔ اچھا، کل اب آپ بتائیے مجھے، میں نے احسان دانش کا جو کلام آپ کو سنایا وہ کوئی محمد علی جناح کی تعریف میں نہیں سنایا تھا، مجھے اس مثال سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا نام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے حرام کاموں سے پہلے، یہ بتانا تھا، یہ چیز بتانی تھی۔ اب وہ 7-8 مصرے تھے اس میں، وہ سب میں یاد کرتا ہوں کہ چلو جو ہے وہ آپ کو سناؤں، اور اس سے پھر وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے، اور ہمارے اکابر کا بھی یہ طرز ہے۔ اور مدارس میں آپ نے تو پڑھا نہیں، حافظ امتیاز کو معلوم ہوگا، باقاعدہ کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہے جس میں یہ سب اشعار ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، جہاں فقیہ تھے، محدث تھے چودھری صاحب، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ نے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عربی اشعار کا اردو ترجمہ کیا، اور حاشیہ بھی اس پر جو ہے چڑھایا ہے، لکھا ہے، اور جمبو سر سے حضرت مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ کتاب بھی ہے، وہاں سے وہ چھپی ہے۔ کریمہ پڑھائی جاتی ہے فارسی زبان میں، حافظ امتیاز کو پوچھے کیا ہے، 15واں پڑھائی جاتی ہے کیا ہے، گلستان پڑھائی جاتی ہے کیا ہے، بوستان پڑھائی جاتی ہے کیا ہے، سب اشعار ہے، اور یہ دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ عربی کے اندر بھی متنبی کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، دیوان حماسہ اور دوسری جو کتابیں ہیں اس کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ خیر بہرحال ہم تو اپنا یہی طرز رکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے تو سنو، اور یہ تو نہیں کہیں گے کہ آگے مت سنو، دین کی بات ہے، ہم کیوں منع کریں، اور ہم کوئی لیلا مجنو کا قصہ تو سناتے نہیں ہیں آپ کو اشعار میں، وہی کہ آپ، اور اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھو، تقریر بیان اس میں کن کن چیزوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کن کن چیزوں کو سیکھنا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ اشعار بھی ہیں کہ اس سے بات جلدی جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ تقریر کے اندر ایک تو آدمی کو محاورات یاد ہونے چاہیے۔ میں آپ کو کوئی محاورہ سنا دوں، کوئی کہاوت سنا دوں، آپ کو بات بہت جلدی سمجھ آ جائے گی اس سے، تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو یہ بھی بیان کرو، تو ایک ہے ویسے ہی بول دینا، اور ایک ہے آپ پراپر بیان آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو تقریر سیکھنا ہے، یہ سب چیزیں سیکھنی پڑے گی، یہ سب چیزیں اندر رکھنی پڑے گی۔ اور میں نے کہا نا، ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است، ہر ایک کا اپنا مذاق ہوتا ہے، کوئی بالکل شعر نہیں پڑھتا درمیان میں، اور کوئی جو ہے وہ پڑھتا ہے،
تو ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے. ان کا اپنا مزاج ہے, ان کا اپنا ذوق ہے. حضور نے بھی پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو پڑھتے ہیں تو یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ نکتہ چینی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے یہ اپنا ذوق ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے, اپنا جو ہے وہ ذوق ہے, اس حساب سے وہ ہوتا ہے. اچھا, ان کو یہ بھی تکلیف تھی جاوید بھائی دوسری کہ مول صاحب بیان میں بدانا نام کیم لے. میں کہ تو آمی نے بہتر بھی لیوا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ بھی ان کو تکلیف. اچھا, یہ کوئی آسان نہیں ہے صدیق بھائی. آپ لوگ ماشاءاللہ روزانہ بیٹھتے ہو, آپ کا بھی جگر ہے, آپ بھی وقت نکال کر آتے ہو, فارغ وقت کو کر کے آتے ہو, آپ جو ہے وہ سنتے ہو. تو اس لیے ہم آپ سے بالکل فرینڈلی گفتگو کرتے ہیں. وہ کوئی تقریر کا انداز نہیں ہوتا, وہ سبق والا انداز ہوتا ہے. تو اس میں بھائی وہ ذرا نام لیتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے, اچھا لگتا ہے آدمی کو. اور آپ کسی کا نام لو, یہ کرو, تو اس سے مناسبت بھی آپس میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جمعہ میں یہ نہیں کرتا, اللہ ماشاء اللہ کبھی لے لیتا ہوں. یہ آپ سبھی حضرات جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو ان کو اس میں بھی تکلیف کہ بھائی وہ نام جو ہے وہ کیوں لیتے ہیں. عجیب عجیب لوگ ہیں دنیا کے اندر. نہیں ہم لیں گے, ہم کیوں چھوڑیں گے. ہاں, کل آپ کو سنایا تھا احسان دانش کا, بلا سے کچھ ہو ہم احسان اپنی خو نہ چھوڑیں گے. چودھری صاحب نے استغفر اللہ بھی بولا تھا, تو وہی شعر کل والا, بلا سے کچھ ہو ہم احسان اپنی خو نہ چھوڑیں گے. اور پھر ان کی آج یہ بات مان لو تو کل دوسرا نکتہ, وہ تو پھر آپ کو 1 منٹ بھی نہیں بولنے دیں گے. اچھا, وہ جو ہے مجھے نام بھی بتایا بتانے والے نے, اور وہ ایک دن اللہ کا بندہ آ کے نہیں بیٹھتا. تو ہم تو اپنی خو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, اور اسی طرز پر اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ ہم تو چلتے رہیں گے. اور ان کو بھی اجازت ہے آپ کو اس طرح بولنا یا بولتے رہے, آگے بھی بولتے رہے اس کے بعد, لیکن بلا سے کچھ ہو ہم احسان اپنی خو نہ چھوڑیں گے. چلے, بہرحال استخارہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. تو میں نے کہا نا آج صبح پھر میں نے یہ کچھ لکھا. اب تقریباً 7-8 مصرے ہیں تو وقت زیادہ نہیں ہے, لیکن جلدی جلدی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اسی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. استخارہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں نورانی بھائی بہت سے لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے, غلط فہمی ہے. بس ایک بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, ایک چیز سماج میں چلتی رہتی ہے, معاشرے میں چلتی آئی ہے, ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح دیکھا, ماں باپ کو اسی طرح دیکھا, اساتذہ کو اسی طرح دیکھا, تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہی دین ہے. حالانکہ وہ دین کا حصہ ہاشم بھائی نہیں ہوتا. وہ ایک چیز چلی آ رہی ہے, لیکن ہم دیکھتے چلے آئے ہیں, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, لیکن وہ نہیں ہے. استخارہ میں بھی ایسا ہے, بعض چیزیں لوگ استخارہ میں لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں, حالانکہ حدیث پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کا, لیکن آپ پوچھنے جاؤ تو لوگ آپ کو وہ بتائیں گے. تو بہرحال استخارہ شرع میں ایک عمل بڑا پیارا ہے. شرع یعنی شریعت, دین اسلام. شرع میں ایک عمل بڑا پیارا ہے, مگر ہم نے کر رکھا اس سے کنارہ ہے. صحابہ کے یہاں کتنی اہمیت تھی استخارے کی, ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے درمیان. اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے کر رکھا کنارہ ہے. استخارہ اس عمل کا نام ہے جس سے کنارہ کیا, اس کا نام کیا ہے؟ استخارہ اس عمل کا نام ہے, کرنا مومن کو اس کا اہتمام ہے. ملتی اس سے خدا کی مدد ہے. کس سے؟ استخارے سے. ملتی اس سے خدا کی مدد ہے. قوی اس روایت کی سند ہے, یعنی جو روایت ہے سند کے اعتبار سے کیسی ہے؟ قوی ہے, ضعیف نہیں ہے. ہو سکے
تو اول یہ کام کرنا ہے، وقت مکروہ نہ ہو تو نماز پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہ بات میں نے کتنی مختصر وقت میں بیان کر دی، اس سے آپ کیا سمجھے ہیں حافظ امتیاز؟ کہ 2 رکعت پڑھنا تو ہے، لیکن میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ہو سکے تو، یعنی کمپلسری نہیں ہے۔ اور وقت مکروہ نہ ہو، کیا مطلب؟ کہ مکروہ وقت ہو تو ارے بولو نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں۔ بعد نماز پڑھنی ایک دعائے خاص ہے، رکھنا اس کے ذریعے حاجت خدا کے پاس ہے۔ جب تک مسئلہ حل نہ ہو عمل رکھنا جاری ہے، نہیں کرنا خود پر مایوسی طاری ہے۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آ گیا استخارہ کتنے دنوں تک کرنا ہے۔ خواب نظر آنا استخارے کا پارٹ نہیں ہے، ارشاد رسول میں موجود ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا مختصر جملے میں۔ اب مجھے یہ سمجھانا ہے، پوری تقریر کرنی پڑے گی آگے۔ کبھی کبھار خواب آ بھی سکتا ہے، اس طرح کوئی غیبی اشارہ پا بھی سکتا ہے، یعنی خواب ضروری نہیں ہے لیکن آ بھی سکتا ہے۔ آخری مصرع ہے، اصل چیز یہی ہے استخارہ، اصل چیز دل کا کسی جانب مائل ہو جانا ہے، اتنی باتوں سے استخارہ آپ کا کامل ہو جانا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنتے تو پورا استخارے کا فلسفہ آپ سمجھ جاتے۔ چلے، یہ تو نظم میں کلام ہو گیا، اب نثر میں سنیں۔ استخارہ، استخارہ کا معنی ہے نورانی بھائی اللہ تبارک و تعالی سے خیر طلب کرنا۔ کیا معنی استخارہ کا؟ اللہ تعالی سے خیر طلب کرنا، یہ استخارہ کا معنی ہے۔ استخارہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو اسماعیل بھائی کیوں عطا فرمائی؟ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استخارے کی یہ نعمت ان الذین آمنوا اور مسلمانوں کو شبیر چچا کیوں عطا فرمائی؟ وہ لکھتے ہیں، مفہوم ہے، کتاب کا نام ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے، ابن جوزی کی عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے اردو میں یہ، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز حرام کی یا کسی چیز سے منع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آلٹرنیٹو اور متبادل امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ سمجھ آیا؟ تو اسی میں استخارہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جاوید بھائی میں نے کیا کہا کہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے تو صرف یہ نہیں کہ حرام کے قرار دے دیا، منع کر دیا، بلکہ اس کا متبادل آلٹرنیٹو اس کا یہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ اسی لیے جو لوگ حکما ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی چیز دنیا میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اشارے کی زبان میں سمجھیے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ احتجاج کرتے ہیں کہ فلاں پروڈکٹ مت استعمال کرو، فلاں ویب مت استعمال کرو، فلاں ایپ مت استعمال کرو۔ لیکن یاد رکھو اس میں حقیقی کامیابی اور 100% کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ مسلمانوں کو روک رہے ہیں اس کا متبادل اور آلٹرنیٹو بھی ان کو دو، ورنہ آپ کہیں گے میں نام نہیں لیتا پھر کہ فلاں ڈرنک نہیں پینا ہے، کیوں؟ اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کہ وہاں جاتا ہے اور وہ فلاں کرتے ہیں کام۔ اب حشیم بھائی 2 دن
2 ہفتے 2 مہینے تو ہم رکیں گے اس کے پینے سے، لیکن وہ عادت پڑ گئی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ یا تو چھپ کے پئیں گے، یا ہم سب نے ارادہ کیا تھا کہ میں સિદ્દીક ભાઈ, ઝાકીર ભાઈ, નુરાની ભાઈ, જાવીદ ભાઈ આપણે નહીં પીવાનું, તો હવે હું જોયા કરું બેઠકમાં કે આજે આપણે ખાવા ગયેલા છે ટેકઅવે કે હોટલમાં, સિદ્દીક ભાઈએ ચાલુ કીધું તો કે આ તો ચાલુ થઈ ગયેલું છે, આપણે થઈ જાવ ہیں تو کہ چلو یہ شروع ہو گیا ہے تو اب ہم بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے. دیکھیے، اور آپ دیکھیے اس میں کامیابی نہیں ملتی، بہت کم لوگ اس پہ پابندی سے عمل کریں گے، ورنہ آلٹرنیٹو نہیں ہے. آدمی پھر اس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد وہ اس کو استعمال کرے گا. پھر درمیان میں آیا کہ ایف بی مت یوز کرو. میں پورا نام لوں گا تو پھر میرے پاس اور کوئی وجہ نہیں ہوگی اپنے کو سچا ثابت کرنے کی، لیکن میں ایف بی سے بہت کچھ ثابت کر سکتا ہوں شارٹ کٹ سے. اس لیے آپ سمجھ جاؤ کہ ایف بی سے منع کیا کہ مت استعمال کرو، مت کرو. ارے میری اولاد بھی کرتی ہے نا، آپ کی اولاد بھی کرتی ہے. اور اولاد کا کیا رونا حاشم بھائی، بہت سے لوگ خود آج کر رہے ہیں ایف بی کو استعمال. کیوں؟ عادت پڑی ہے. کچھ دن وہ جوش ہوتا ہے، આપણે કહીએ કે આપણે બાટલી ફોડે હે તે આખી બાટલી જ આવી પછી ખલાસ નહીં થાય, થોડુંક ઉડે, જોશ છે, પછી ઠંડુ નીચે, है ना. तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता है. मुतबादिल दो. मैंने सुना दरोग बर गर्दने रावी, ये फारसी जुबान में चौधरी साहब कहा जाता है. इसका माना है कि अगर बात गलत हो तो इल्जाम मेरे ऊपर नहीं है, रावी के ऊपर है जिसने मुझे बताया. मैंने ऐसा सुना, मुझे नहीं मालूम. आप लोग में से बहुत से हजरात गए होंगे तुर्किया, और शायद ये जो साहिब आए वो भी वहीं के है ना. हाँ, तो पहले उसका नाम तुर्की था, और अब याद रख लीजिए आप ये बात भी कि हुकूमत ने खुद ऐलान किया है, और अब तो मैंने बस पर भी देखा बात चीजों पर, अब तुर्की नहीं बल्कि क्या लिखा होता है, तुर्किया. और उसकी खास वजह है कि तुर्की क्यों हटाओ, सही हटाया है, नाम सही बदला है उन्होंने, सही बदला है उन्होंने. तो तुर्किया अब उसका नाम है. अब आप ये नहीं कहेंगे टर्की एयरलाइंस कि टर्की एयरलाइंस, तुर्की एयरलाइंस नहीं. अब तुर्की का नाम रजब तय्यब उर्दुगान ने हुकूमती सतह पर, अब हर जगह वहां पर आपको तुर्की नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, तुर्किया मिलेगा आपको. वहां पर मैंने सुना कि एक खास ड्रिंक हमारे यहां भी तहरीक चली, इंडिया में भी चली, दूसरी जगह भी चली कि इसको नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, फला वजह से. तो वहां हुकूमत ने एक खास ड्रिंक वो इजाद किया, बनाया, और उसका टेस्ट कमोबेश 100% तो नहीं, लेकिन उससे क्या था, मिलता जुलता था. अब माशाअल्लाह लोगों को बताया गया कि क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमारे ईमान का तकाजा है, दीन का तकाजा है, हुब्बे रसूल का तकाजा है, तौहीद का तकाजा है, रिसालत का तकाजा है. तो माशाअल्लाह ये सक्सेस हुए उसमें, और वहां अब वो मशरूब बड़ा कामयाब है. क्यों? उसका मुतबादिल दे दिया, अब लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम इस्तेमाल होता है. तो ये वही होता है. और ये देखिए अल्लाह ताला ने हमें बताया कि इस तरह होना चाहिए. अल्लाह ने भी ये नहीं कि उससे रोक दिया, उसका मुतबादिल नहीं दिया, अल्लाह ने उसका मुतबादिल दिया. इससे रोका है तो उसका मुतबादिल दिया है, ऑल्टरनेटिव दिया है. क्यों? इंसानी फितरत है, एक चीज की वो आदी हो चुकी है, उसकी हैबिट हो चुकी है, उसकी हॉबी है, अब कितना रुकेगा वो उससे. इसीलिए बाज लोग हैं, अगरबत्ती जो हमारे नूरानी भाई की कंपनी वाले हैं वो होते हैं जो जलाते हैं सिद्दीक भाई, तो बाज मरतबा रुक भी जाते हैं. कभी बेटा रोक देता है, कभी बीवी रोक देती है, कभी जो है इमाम साहब का बयान सुना, मौलाना साहब का सुना, या कोई ऐसा प्रोग्राम देख लिया कि जिसमें उसके नुकसानात बयान किए गए हैं, तो अब 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते. अच्छा, फिर वो दूसरा वो सही माने में ऑल्टरनेटिव नहीं है. अच्छा, ऑल्टरनेटिव और मुतबादिल भी उससे मिलता जुलता होना चाहिए, वरना फिर वो दूसरा पीते, क्या बोलते हैं जाकिर भाई तो बेचते भी होंगे, क्या बोलते हैं, वेप. हाँ, तो वेप
لیکن وہ ویپ اس میں مزہ ہی نہیں آتا، اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا. اب وہ دیکھتے رہتا ہے کہ نورانی بھائی نے اگربتی جلائی ہے، تب سوچتے رہتا ہے کہ کاش کیا دن تھے ہمارے لیے، ہیں کہ ہم بھی روشنی پیدا کیا کرتے تھے ارد گرد میں. پھر وہ اس میں لگ جاتا ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ لگ گئے. کیوں؟ صحیح متبادل نہیں دیا گیا. تو چاہے بڑے بڑے علماء کہہ دے بوائکاٹ کرو بوائکاٹ کرو، 100% بوائکاٹ کوئی کرتا نہیں الا ماشاء اللہ. ہوتے ہیں کچھ لوگ، یہ نہیں کہ سب. آپ کو متبادل دینا پڑے گا، آپ کو اس کا آلٹرنیٹو دینا پڑے گا، اور اس سے ملتا جلتا دینا پڑے گا، ورنہ کامیابی اس میں نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے اللہ نے کیسا دیا. زنا، یہ ابن جوزی نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے. اور میری تو عادت ہے حافظ امتیاز، میں نے جس بینک سے قرض لیا ہوتا ہے میں اس کا نام لے ہی لیتا ہوں. આપણે હું કા બધી મોટી મોટી જળવાની કે મને બહુ આવડે, મને બહુ ઇલમ છે, અરે જ્યાંથી પડ્યું તેનું નામ લઈ લેવાનું કે ભાઈ ફલાણી કિતાબમાં પડ્યું, ફલાણી જગ્યાએ એ કહ્યું. इब्न जोजी ने लिखा जीना, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जमाने जाहिलियत में क्या होता था, यानी इतने बेहिस हो चुके थे, बेशर्म हो चुके थे. एक औरत कई मर्द से ताल्लुक कायम करती थी, और आप बेगैरती देखे मर्द की और औरत की बेशर्मी देखे. ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले की बात कर रहा हूं, आपको किताबों में मिलेगा. जब बच्चा पैदा होता था तो जिस औरत ने मान लो 10 मर्दों से ताल्लुक कायम किया है तो वो 10 को बुलाती थी, 10 मर्दों को, और वो बेगैरत सब आते थे. और ये बेशरम बच्चे को पैदा जो होता था कहती थी कि अब 10 में से देखो किसकी सूरत और शक्ल इससे मिलती जुलती है, वो उसका बाप है. फिर एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट पे निकाह, जिसको मुतआ कहते हैं. क्या कहते हैं? मुतआ. कुछ लोग आज भी करते हैं, आप समझ जाओ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता. यानी कॉन्ट्रैक्ट पे निकाह, 2 हफ्ते के लिए निकाह, 2 महीने के लिए निकाह, 2 साल के लिए निकाह, कमो बेच, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कि एक बीजाથી फायदो उठाव है, लज्जत हासिल कर है, પછી खत्म. एक सूरत कॉन्ट्रैक्ट की मिलती जुलती है निकाह से, और वो फिर वो जिना वाली शक्ल थी, तो हम उससे तशबीह तो नहीं देंगे, ताबीर देना भी गलत है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव दिया गया. क्या? ये 2 तरीके थे. इस्लाम ने कहा कि आप बांदी से बगैर निकाह के हम बिस्तरी कर सकते हैं. गुलाम और बांदी का जमाना है ना, था ना हुजूर के जमाने में, बाद में भी जो है वो था, और आज भी मनसूख नहीं हुआ है. लेकिन आप मुंह में पानी मत लाइए सिद्दीक भाई. तो उसके लिए फिर जिगर भी चाहिए, जान पे खेलना पड़ता है. तो बांदी होती थी, तो बांदी से बगैर निकाह के नूरानी भाई क्या होता था, ताल्लुक कायम कर सकते थे, वो है बांदी. लेकिन इस्लाम ने फिर ये भी किया. देखिए, इस्लाम ने जिना को जो हराम करार दिया है, और चोरी छुपे से जो निकाह को भी पसंद नहीं किया है, वो इसीलिए इस्लाम के अंदर नसब की बड़ी अहमियत है. नसब जानते हो ना चौधरी साहब? हाँ, ये बड़ी उसकी अहमियत है. कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो इस मौजू पे मैं कुछ कलाम करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस्लाम ने इससे मना किया तो क्या फलसफा है, क्यों मना किया, क्यों इसकी कबाहत और शनाअत इतनी ज्यादा बयान की गई. अब हम बिस्तरी की आका ने बांदी के साथ, तो जाकिर भाई हो सकता है कि औरत वो बांदी प्रेग्नेंट हो जाए, और वो प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई, गुजराती में कि भारी पगे થઈ ગઈ हैं,
تو اب کچھ عرصے بعد جاوید بھائی اس کو کیا ہوگا؟ بچہ ہوگا. اب نسب کی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ اکبر. اسلام نے کہا بغیر نکاح کے باندی سے ملاقات ہم بستری یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں باندی کو بچہ پیدا ہوا وہ باندی آزاد ہو گئی، وہ حر ہو گئی، اب وہ آزاد ہو گئی، اور اس سے اس کا نسب. اچھا، پہلے زمانے میں غلامی کا داغ لگ جانا اس کو پسند نہیں کیا جاتا. خیر میں کہیں اور چلا جاؤں گا تو آپ کو بتا دیا یہ باندی، یہ سلسلہ اسلام کے اندر ہے. نکاح وہ لوگ کانٹریکٹ پہ نکاح کرتے تھے، کانٹریکٹ پہ، تو کہا کہ نہیں، یہ مرتے دم تک کی نیت ہونی چاہیے. پھر اللہ نہ کرے آپس میں کچھ صدیق بھائی معاملات ادھر ادھر ہو جائے، وہ الگ بات ہے کہ ساتھ نہیں نبھ سکا، طلاق ہو گئی، لیکن نکاح کا کانسیپٹ دیا ہے اسلام نے. تو وہ دو چیزیں ادھر کی متبادل اور آلٹرنیٹو کیا دے دی؟ کتنی چیزیں دے دی؟ ارے بولو یار. ہاں دو، جواب دو، ہے نا سبھی سجا؟ تو دو کے بدلے دو دیا آپ کو. جوا، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا کہ جوا نہیں کھیل سکتے، لیکن اس کا متبادل دیا. گھوڑے کی دوڑ، ریس گھوڑوں کی، اونٹوں کی ریس، تیراکی، سوئمنگ، آج کل جس کا بڑا چرچا ہے دنیا میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوئمنگ، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ارے اسلام کے اندر پہلے سے ہی ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انعام لگانا اس کا متبادل دے دیا ہے کہ جوا تو نہیں، لیکن ایک خاص کانسیپٹ دیا ہے اور اصول متعین کیے ہیں، اس سے ملتی جلتی چیز دے دی. شراب اسے حرام قرار دیا، تو کتنے سارے مشروبات، ڈرنکس، اس کو پینے کی کیا دے دی؟ اجازت دے دی. سود اس کو حرام قرار دیا. سود کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جتنی رقم ہے، مثال کے طور پر 10,000 پاؤنڈ ہے، اور میں سامنے والے کو دیتا ہوں کہ بھائی پہلے سے اس کو بتا دیتا ہوں 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، یا کم و بیش مدت، تو مجھے زیادہ اس پہ دینا ہے. تو اس میں جتنا مال لگایا، جو موڈی ہے، جس کو کہتے ہیں صدیق بھائی موڈی، جو اصل سرمایہ ہے، وہ جب واپس آئے گا تو کیسے ہو گیا آئے گا؟ بڑھ کے آئے گا، ہے نا؟ وہ بڑھ کر آئے گا. اسلام نے چونکہ اس میں بیچارہ مجبور ہو کوئی اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا تو منع کر دیا، لیکن اس کا متبادل اللہ نے دیا، اور ایسا دیا کہ اس کی فضیلت بیان فرمائی، خوب ترغیب دی اس عمل کی، اور وہ ہے تجارت. وہ کیا ہے؟ تجارت. تجارت کے اندر بھی آپ ایک موڈی لگاتے ہیں، موڈی ہے آپ کے پاس، اصل سرمایہ ہے، 10,000 پاؤنڈ آپ نے لگایا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت دیتا ہے تو پوچھ لو کیا سے کیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور پوچھنا چاہو تو ایک صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لینا بعد میں، ہیں جاوید بھائی؟ ہاں تو پوچھ لو. تو یہ وہی چیز ہے کہ ایک طرف یہ، اور کتنا ابھارا، ترغیب دی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسلام میں تجارت کو پسند کیا گیا ہے، یاد رکھیو. ہاں تجارت کو پسند کیا. نوکری ٹھیک ہے، پیشہ کوئی بھی ہو جی وہ ٹھیک ہے، لیکن تجارت کو پسند کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت جو ہے وہ کی ہے.
اور حضور کی تجارت میں مہارت کو دیکھ کر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چودھری صاحب حضور کو کیا بھیجا؟ نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کیوں؟ آپ تجارت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو تو برکت دیتا ہی ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے کئی گھرانوں کا پیٹ پلتا ہے. کتنے لوگ کام کریں گے اس کے اندر، کئی گھرانوں کا جو ہے وہ پیٹ پلے گا، وہ کھائیں گے پیئیں گے، زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. خیر بہرحال یہ ایک پورا اسلام میں کانسیپٹ ہے اور اس پر گفتگو ہو سکتی ہے اور طویل گفتگو ہو سکتی ہے. آپ سوچو تو اللہ نے ادھر روکا ہے تو اس کا متبادل وہ دے دیا ہے. آخری بات، وقت ہو گیا ہے، گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ استخارہ کی بات تو رہ گئی، یار زندہ صحبت باقی. اچھا، فال نکالنا حضور کے زمانے میں بھی تھا. قرآن کریم میں بھی 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. 7ویں پارے میں فال نکالنا، وہ فال نکالتے تھے. اب فال نکالنا کیا ہے چودھری صاحب؟ انشاءاللہ کل آپ کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ فال کیا ہے. اسلام نے فال سے روکا اور فال کی جگہ ایک نیا فعل دیا جس کا نام استخارہ ہے. اس کا نام کیا ہے نورانی بھائی؟ استخارہ ہے. ادھر روکا، اس سے ملتا جلتا ہی عمل تھا، اس سے روک دیا اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے. ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ کیا دے دیا؟ استخارہ جو ہے وہ دے دیا. بہرحال آج آپ نے مجھ سے بہت سارا سن لیا ہے اسماعیل بھائی، کچھ زیادہ ہی سن لیا 10 منٹ. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے استخارہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور اس کے کیا فوائد ہے. اور یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ استخارہ کیوں دیا گیا. حضور کی آمد سے پہلے استخارے کا تصور نہیں تھا، وہ فال نکالتے تھے لوگ. اسلام نے روکا، حضور نے روکا، صحابہ کو منع کیا فال مت نکالو، اور کہا کہ میں آپ کو اس کا متبادل اور اس کا آلٹرنیٹو دیتا ہوں کہ تم استخارہ کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.